آگے ارشاد فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم. یہ انما یہ کلمہ حصر، حصر کا معنی کلام کو ایک معنی میں بند کر دینا. بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں. مال بھی فتنہ ہے اور تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے. فتنہ کا معنی آزمائش، ابتلاء، اللہ کا امتحان. اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان بھی ہو سکتا ہے. یعنی اولاد فتنہ ہو سکتی ہے. اگر آپ ہر سیاہ و سفید کو مانو کہ اولاد کے تعلق سے، تو یہ ایک ایسی ابتلاء ہے جس میں تم ناکام ہو گئے اور اولاد کی محبت تم پر غالب آ گئی اور تم نے ہر جائز اور ناجائز بات کو مان کے اللہ کے امتحان میں ناکامی حاصل کر لی. ہم اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کرتے ہیں، مگر جو اسلاف کی دعا ہوتی تھی، مطلق اولاد کی دعا نہیں ہوتی تھی بلکہ نیک اولاد کی دعا ہوتی. رب حب لی من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. اولاد مطلق نعمت نہیں ہے، نیک اولاد نعمت ہے، فرما بردار اولاد نعمت ہے. تو فرمایا کہ بلا شبہ تمہارے مال، تمہاری اولاد فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. لہذا تصرف اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہونا چاہیے. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، ان کا ایک قول بڑا تاریخی قول، فرماتے ہیں کہ یؤتی الرجل یوم القیامہ فیقال اکل عیالہ حسناتہ. ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا اور اعلان ہوگا یہ وہ شخص جو آ رہا ہے حساب و کتاب کے لیے، اس کی ساری نیکیاں اس کے بچے کھا گئے. یہ شخص جو آ رہا ہے اس کی ساری نیکیاں اس کے بچے کھا گئے. مانا بچوں کی ہر بات کو ماننا اور بچوں کے اعلیٰ مستقبل کی حجت سے حلال و حرام کی تمیز مٹا دینا. مال چاہے حلال سے چاہے حرام سے، بچوں کا پیٹ پالا جائے، بچوں کو یہ دیا جائے، فلاں چیز دلائی جائے، فلاں چیز دلائی جائے. پھر کیا ہوا؟ نیکیاں برباد ہو گئی. تو قیامت کے دن بعض لوگ حساب و کتاب کے لیے آئیں گے، اعلان ہو رہا ہوگا کہ یہ شخص جو آ رہا ہے اس کی تمام نیکیاں اس کے بچے کھا گئے. اللہ اکبر. اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کے صحابی، ان کا قول ہے کہ دعا یوں نہ کرو کہ اللہم عاصمنی من الفتنہ، کہ یا اللہ مجھے فتنے سے بچا. فتنہ ہر ایک کو دیا گیا ہے. اولاد فتنہ ہے، بیوی فتنہ ہے. ہاں دعا کرو کہ اللہم اعصمنی من مضلات الفتن، وہ فتنے جو گمراہی پر منتج، جو ان سے بچا مجھے. اللہم انی اعوذ بک من مضلات الفتن، جو فتنے گمراہی کی طرف لے جائیں ان سے بچا. ورنہ کسی نہ کسی طور بیوی بچے فتنہ ہوتے. نبی علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ کب تلاوت کی؟ وہ سید اس میں قصہ مذکور ہے کہ آپ ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. آپ کے نواسے حسن و حسین مسجد میں داخل ہو گئے اور یمشیان و یعثران حدیث میں آتا ہے، کبھی چلتے تھے کبھی گرتے تھے، اور دونوں خوبصورت ان سرخ قمیضیں دونوں نے پہنی ہوئی تھی، بڑے پیارے لگ رہے تھے. کبھی گر رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں، کبھی چل رہے ہیں کبھی گر رہے ہیں، کبھی سنبھل رہے ہیں کبھی گر رہے ہیں. آپ نے ان کو خطبہ کے دوران دیکھ لیا، ان کا گرنا، ان کا اٹھنا، ان کا سنبھلنا. تو آپ ممبر سے اترے
اور دونوں کو اٹھا لیا اور اپنے سامنے ممبر پہ بٹھا لیا. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے. باقی اللہ کا یہ فرمان کس قدر مبنی پر حق ہے کہ میں تمہیں خطبہ دے رہا تھا اور ان کا گرنا میں نے دیکھا، میں صبر نہ کر سکا اور میں نے اپنا خطبہ توڑا. کہ تم سے بات کر رہا تھا وہ حدیث میں نے کاٹی اور جا کر ان کو اٹھایا، سنبھالا. یعنی کسی نہ کسی طور، یعنی جب تک میں نیچے اترا ان کو اٹھایا، ان کو سنبھالا، بٹھایا، اس وقت تک میں نے اپنا خطبہ منقطع رکھا. تو کسی نہ کسی طور یہ اولاد کی محبت یہ دوری کا باعث ہو سکتی، عمل کاٹ سکتی ہے، عمل کے راستے میں کسی نہ کسی طور رکاوٹ ہو سکتی. یہ فتنہ کا معنی. تو فرمایا کہ یہ سارا معاملہ اگر شریعت کی بنیادوں پر استوار پا جائے تو وہ انسان اللہ کے اجر عظیم کا مستحق ہو. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ تعالی عندہ اس کے پاس اجر ہے بہت بڑا اجر. مفسرین متفق ہیں کہ اجر عظیم سے مراد جنت ہے. اجر عظیم سے مراد جنت ہے، اور واقعی جنت سب سے بڑا اجر ہے. من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جس بندے کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کا داخلہ عطا کر دیا جائے وہ کامیاب ہے. یہ عظیم کامیابی. تو یہ اجر عظیم ہے جنت کی صورت میں. ویسے حدیث میں اس سے بڑا اجر بھی مذکور ہے. چنانچہ خلاصہ یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوگا، اے اہل جنت تمہیں کچھ اور چاہیے؟ جنتی کہیں گے یا اللہ تو نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو اوروں کو نہیں دیا، کوئی کمی نہیں، اور کسی شے کی نہ تمنا ہے نہ حاجت واقعی. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آج ہم نے اپنی ایک نعمت کا ذکر کرنا ہے، اعلان کرنا ہے جو اس سے قبل ہم نے نہیں کیا. وہ نعمت کیا ہوگی، اعلان کیا ہوگا؟ وَحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا، کہ آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا اور کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. یعنی یہ رضا کی نعمت جنت سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم ہے. اس اجر عظیم کو پانے کی کوشش کرو. اس کے لیے چند احکام آگے آ رہے ہیں. اگر چاہتے ہو کہ تم ان فتنوں سے بچ کر اجر عظیم سمیٹو، جنت حاصل کرو،